الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام اور میرے دیگر متابعین، آج درس کا موضوع صفت کلام سے متعلق کلابیہ اور ان کے اتباع اشاعرہ وغیرہم کے قول کہ کلام اللہ کلام نفسی قدیم کا نام ہے، اس کا رد و ابطال مقصود ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسئلہ کلام کے اندر اہل زیغ و ضلال، فرق و طوائف کے کل 4 قول ہیں، جس کا ذکر کل تفصیل سے ہوا۔ جہمیہ کا قول باطل ہے، اس کے بطلان میں کوئی شبہ نہیں، تو معتزلہ کا بھی قول جو جہمیہ کے قول کے مشابہ ہے وہ بھی باطل ہے، اور ان کے بطلان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ جل وعلا خالق ہے اور اس کی تمام صفتیں، اس کے سلسلے میں ہمارا موقف وہی ہے کہ القول فی الذات کالقول فی الصفات، لہذا معاذ اللہ جیسے اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے، ایسے اللہ کی صفات تمام، اور انہی میں سے صفت کلام بھی ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور اس پر ہم مزید اگلے درس میں گفتگو کریں گے، جب ہمارا موضوع درس ہوگا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منزل من اللہ منہ بدا وإلیہ یعود من۔ رہا فلاسفہ کا قول، عقول اشرا کے قائلین، عقل فعال اور اس طرح کے حفوات و بکواس بلا دلیل باتوں کے ماننے والوں کا، ان کی تردید کی ہمیں زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلاسفہ ملاحدہ شریعہ کا ہدف رکھتے ہیں، ان کے اقوال کے بطلان کے لیے ہمیں کسی مزید دلیل کی یا اس سلسلے میں زیادہ کوشش صرف کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو بسا اوقات زندقہ اور الہاد کے اس درجے پر ہیں کہ جہاں دین نام کی کوئی چیز در حقیقت ہوتی ہی نہیں۔ اب باقی بچا ایک قول جو کلابیہ واتباعهم من الاشاعرہ وامثالہم کا ہے، اور اس کے قائلین کی ایک بڑی تعداد ماضی میں رہی ہے اور اب بھی ہے، جو اپنے آپ کو اشعری ماتریدی کلابی عقیدے میں گردانتے ہیں، اور وہ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کا کلام قدیم ہے اور وہ کلام نفسی ہے، اور اس کی تشریح میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے کلام نفسی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام حروف و اصوات سے نہیں ہوتا، اور نہ وہ سنا جاتا ہے،
اور اشاعرہ کا یہ قول کلام نفسی والا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ باطل ہے، اور خود کلابیہ واتباعهم من الاشاعرہ والماتریدیہ، ان کی دلیل کمال یہ ہے کہ وہی ہیں جو کتاب اللہ کے نصوص میں ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ وہ کلام کی تشریح و تفسیر میں یہ بات کہتے ہیں کہ کلام اللہ قائم بنفسه اي لا يكون كلامه بحرف ولا صوت، وكذلك يقولون بأن كلام الله لا يسمع۔ اور میں تشریح مزید کر ہی چکا ہوں کل کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جبریل اس کی حکایت یا تعبیر کرتے ہیں، اور وہ اگر عربی میں تعبیر کریں تو قرآن، سریانی میں کریں تو انجیل، عبرانی میں کریں تو تورات، اور اس طرح سے یہ لوگ کلام نفسی کے قائل ہو کر کے در حقیقت کلام اللہ کو اللہ جل وعلا کی حقیقی صفت نہیں مانتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی بات وہی پرانی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ جل وعلا کے کلام کو یہ مان لیں کہ وہ حرف و صوت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے لیے آبا، جوارے، لسان، شفت، دین، اسنان الی آخرہ اپنی طرف سے عجیب و غریب باتیں بناتے ہیں، جس کا ملخص یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کلام اللہ کو حرف و صوت اور مسموع قرار دیں تو اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی، جبکہ ان کی تردید کے لیے آیت کریمہ کا یہ حصہ، یہ ٹکڑا جو ہمارا عقیدے کے بعد میں اہم ترین دستور ہے اور اصل عظیم قاعدہ ہے، کافی ہے، اور وہ ہے لیسا کمثلہ شیء۔ سوال یہ ہے کہ نصوص کی ہم تصریح کر آئے، کلام اور اس کے متعدد تصریفات، حدیث، قول، ندا، مناجات وغیرہ کو ذکر کر آئے، اور یہ تشریح کر آئے کہ کلام کا کلی معنی مشترک ہوتا ہے، جیسے مخلوق کلام کرتے ہیں اور سنا جاتا ہے، حروف و اصوات سے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ جل وعلا کا بھی کلام ہے کہ جو حروف و اصوات سے اور مسموع ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے لیکن اس کے باوجود کلام مخلوق اس کی اپنی مخلوقیت کے اعتبار سے اور اس کے لائق و مناسب، تو اللہ جل وعلا خالق کائنات کا کلام اس کی شان خالقیت و قدرت و بڑائی اور عظمت اور جلال کے شایان شان ہے، اور اس میں کسی نوع کے تمثیل و مماثلت کا کوئی گزر نہیں ہے، لأن اللہ هو القائل، اللہ ہی کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ کلام نفسی کے لیے کلابیہ ایک اور دلیل دینا چاہتے ہیں اپنے فہم کے اعتبار سے جو بہت لچر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شاعر کا شعر پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل میں کلام وہی ہوتا ہے جو جی میں ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے، اور جو بات دل میں ہوتی ہے اسی کو کلام کہا جاتا ہے۔ زبان تو بس ایک ذریعہ ہے، اصل کلام وہی ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ شعر یہ ہے کہ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جقل اللسان علی الفؤاد دلیلا، لیکن اس کا جواب اہل سنت والجماعت کے مستند علماء نے یوں بھی دیا ہے کہ پہلی بات، یہ شاعر
اختل نامی جو نصرانی ہے اس کا شعر ہے، اور دین و عقیدہ اور شؤون الہیہ اور صفات رب جل وعلا کے باب میں ایک نصرانی شاعر کا شعر، اس سے استدلال نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کیا جانا درست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ شعر دیوان اختل میں پایا بھی نہیں جاتا ہے، بھی ہے کہ یہ شعر بجائے ان الکلام لفی الفؤاد کے ان البیان لفی الفؤاد بھی مروی و منقول ہے ان لوگوں کی جانب سے جو اس کو روایت کرتے ہیں یا نقل کرتے ہیں۔ فعلی کل حال کلابیہ کا قول کہ اللہ تعالی حروف و اصوات سے کلام نہیں کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالی کا کلام جس سے وہ کلام کرتا ہے وہ سنتے نہیں، یہ باطل ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ان کے اس قول کی تردید و ابطال کے لیے خود انہی میں کے ایک اصولی و نظار عالم آمدی جو خود روسائے ضلال میں سے ہے، اس کی بات نقل کی جائے جو عقلی اور منطقی دلیل اس بات کی ہے کہ اشاعرہ کا یہ قول، کلابیہ کا یہ قول، ماتریدیہ کا یہ قول، کلام نفسی والا قول باطل ہے۔ میں نے آمدی کے تقریر کا ایک ملخص نوٹ کیا ہے جس کو میں پڑھ کے سنا دینا کافی سمجھتا ہوں، جبکہ یہ بات یاد رہے کہ اب تک جو گفتگو ہوئی اس کی تردید و ابطال کے لیے وہی کافی ہے، لیکن بہرحال عقلی طور پر آمدی والی بات بھی ان کے نزدیک اور ان کے لیے کارآمد قرار دی جا سکتی ہے، جن کا قول ہی ہے کہ کلام نفسی۔ یاد رہے کہ کلام نفسی کے بطلان کے لیے دلیل آمدی کا قول ہے، حالانکہ آمدی خود روسائے بدع و ضلال میں سے ایک، اس نے اپنی تقریر میں ثابت کیا ہے کہ اللہ کا کلام کلام قدیم، کلام نفسی ہے، مگر وہ خود آگے یوں کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک بڑا اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ قرآن میں کچھ الفاظ صیغہ ماضی کے ساتھ وارد ہیں، جیسے سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اور اس طرح کی اور بھی آیات جن میں صیغہ ماضی وارد ہے۔ آمدی کہتا ہے کہ اس میں دو احتمال ہیں کہ یا تو فعلاً ایسا ہو چکا ہے کہ مثلاً آیت مجادلہ والی بات اگر ہم نگاہ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، تو یہ کہ گویا یہ سننا پہلے ہی سے ہو چکا ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یا تو یہ کہا جائے کہ کلام اور یہ بات اللہ کی اس عورت کی بات سننے والی بات واقع کے مطابق نہیں ہے، اور اگر کلام واقع کے مطابق نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے، اور اس کا کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے۔ اسی لیے آمدی کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ بہت پیچیدہ اور مشکل معاملہ ہے، یعنی افعال کا استعمال جو ماضی کے ساتھ ہوا ہے، تو جب قرآن میں کلام اللہ قدیم ہوگا اور اللہ کا قول قد سمع اللہ قول التی تجادلک جیسی آیت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمع
یہ حاصل اور متحقق ہو چکا ہے، تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ازل میں نہ مجادلہ تھی، نہ اس کا زوج تھا، اور مجادلہ کا قول بھی نہیں تھا، تو آخر اللہ تعالی نے سنا کیا؟ کیونکہ مجادلہ جو خاتون ہے اس کا وجود ازل میں تو تھا نہیں، پہلے تھا نہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خاتون تھی، اور اس کا شوہر بھی اسی زمانے کا تھا، اسی زمانے میں اللہ کے نبی سے وہ اپنی باتیں کر رہی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اب اسی کا نام جب کلام رکھا گیا، تو اگر اس نے ازل میں کلام کیا، جس کا اس نے ارادہ کیا ہے کہ کلام کرے، تو اس کلام کے ساتھ ساتھ جس کے ذریعہ اشیاء کو پیدا کیا ہے، پھر وہ کلام سے وہ رک گیا، پھر یہ لفظی معنی متجدد ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے جب یہ قول قد سمع اللہ ازل میں کہا، جبکہ وہاں پر نہ شوہر، نہ مجادلہ، نہ اس کا قول، تو اللہ تعالی نے کیا سنا، کیسے سنا؟ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کا قول قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور اسی طرح کے تمام افعال ماضیہ کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ گویا واقع کے مطابق نہیں ہیں، اور یہ جھوٹ ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ کلام اللہ کذب ہے۔ آمدی خود آگے کہتا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس قول کے بطلان کی عقلی و منطقی اسی لیے یہ دلیل ہے، جو ایک خوبصورت منطقی دلیل ہے، جیسا کہ ان کلابیہ پر ان کے اصول کی روشنی میں لازم ٹھہرتا ہے، اور ان کا اصول یہ ہے کہ لا مخلوق فی العالم۔ تو قرآن کو کاذب کہنا کلام نفسی ثابت کرنے کے لیے کیوں کر درست بات ہو سکتی ہے؟ بہرحال آمدی کا یہ منطقیانہ جواب اس بات کے لیے کہ کلام نفسی کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، اس کی روشنی میں تو کلام اللہ کو واقعہ کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے باطل قرار دینا پڑے گا۔ بہرحال میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کلابیہ کا قول درست نہیں ہے، باطل ہے، حد درجہ فاسد ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت ہی کا عقیدہ اور اس کا منہج جو یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ تعالی اس کی حقیقی صفت ہے، اور وہ ہمیشہ سے متکلم ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ کلام کرتا ہے۔ نو قدیم ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے متکلم ہے۔ البتہ کلام کے افراد و احاد، اس کی یونٹیں، اس کے اندر تجدد اور حدوث ہوتا ہے، اور اسی کے دلائل ہم بار بار پیش کر آئے ہیں۔ هذا ما نعتقد نحن اہل السنة والجماعة، واللہ تعالی هو الذی التوفیق والسداد۔